آپ سوچئے اگر آپ کے کسی سبجیکٹ میں نمبر کم آئیں تو آپ کیا کرتے؟ آپ زیادہ محنت کرتے ہیں تاکہ آپ کے نمبر امپروو ہو سکے. تو اگر نامہ اعمال میں کسی کام کی وجہ سے نمبر کم ہو رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ مزید محنت کریں گے. ایسے ہی ہے نا. اب دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کی مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ اس کی اصلاح کی بھرپور کوشش کرتے. ایک تو یہ ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مثال آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو غلطی کرنے کے بعد اللہ کی معافی کے لیے پیش کیا اور اللہ کی معافی کے لیے کیسے بےتاب ہوئے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حدیبیہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی، حالانکہ کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی بدتمیزی نہیں کی، بحث کی، لیکن اسی کا دل میں اتنا ملال تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث ہی کیوں کی کہ کہا کرتے تھے کہ اس بات کا رنج مجھے آج تک ہے. میں نے اس کے بعد بہت صدقات کیے اور بہت نیک اعمال کیے، اس لیے میں اب اللہ سے توقع کرتا ہوں کہ اللہ کریم میرے لیے اس معاملے کو معاف فرما دیں گے. تو یہ ہے مومن کا طرز عمل کہ غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اس پر نادم ہوتا ہے اور پھر اس کے لیے مسلسل کوششیں کرتا ہے. اس کی ایک اور مثال حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی ہے. یاد ہے نا بدر کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ پر حملہ نہ کرنے کی تلقین کی تھی تو ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ میں تو ان کو دیکھوں گا تو ان پر تلوار چلاؤں گا. تو اس بات کا رنج ساری عمر رہا ان کو. حالانکہ یہ محض ایک جذباتی کیفیت تھی، اس سے مقصود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا دل آزاری نہیں تھی. پھر معافی بھی مانگ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ نے معاف بھی کر دیا، لیکن ان کے دل سے اس بات کا ملال نہیں گیا کہ مجھ سے ایسی بدتمیزی یا بے ادبی سرزد ہوئی. اور تمام عمر اس بات کے لیے صدقات اور دعائیں وغیرہ کرنے کے باوجود وہ کہا کرتے تھے کہ اس کا حل بس یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مجھے موت آ جائے. اور آخر کار اللہ نے انہیں شہادت عطا فرمائی. تو آپ دیکھیے یہ ہے مومن کا طرز عمل کہ مومن سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے وہ اپنی غلطی مان لیتا ہے. وہ یہ بحث نہیں کرتا میری کوئی غلطی نہیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا اس کا. وہ مان لیتا ہے کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، I'm so sorry، کرنا نہیں چاہتا تھا مگر ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی غلطی کی وجہ سے ملنے والی سزا کو قبول کرتا ہے. اصل میں دیکھیں جب غلطی ہوئی تو کسی نہ کسی کا حق تو تلف ہوگا نا. اب اس حق تلفی کے نتیجے میں جو ہلچل بھرپا ہوئی معاشرے میں اسے تو سیٹ کرنا پڑے گا. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ دوبارہ کبھی اس میں شریک نہیں ہوگا. ایک اور اس کی مثال آپ لیں، واقع افق پر 3 صحیح العقیدہ مومن شریک ہوئے اس الزام میں. ایک حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ایک حضرت مستح بن اوساثہ رضی اللہ عنہ، اور ایک حضرت زینب بنت جوہش کی بہن جو تھی حمنہ بنت جوہش رضی اللہ عنہ. ان تینوں کو پھر جب اللہ کی طرف سے آیات اتری تو اپنی غلطی کا احساس ہوا. معافیاں بھی مانگی ہوں گی انہوں نے، ڈیفینیٹلی معذرتیں بھی کی ہوں گی، اور اس کے علاوہ پھر ان پر قذف کی حد بھی لگائی گئی اور قبول کی انہوں نے. اور اس کے بعد تمام زندگی کبھی ایسا کام نہیں کیا، کسی الزام میں حصہ نہیں لیا، کسی بات کو بغیر ثبوت کے بیان نہیں کیا. یہ ہے مومن کا طرز عمل. آپ خود دیکھیں، آپ کا ایک بچہ ہو، اللہ نہ کرے اس کو کوئی بری عادت پڑ جائے، سگریٹ پینے کی عادت پڑ جائے، تو آپ اس کو منع کریں کہ بھئی سگریٹ نہیں پینا، سختی سے منع کریں، 1-2 تھپڑ لگا دیں، اور وہ وعدہ کرے کہ امی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آئندہ سے سگریٹ نہیں پیوں گا، اور بعد ازاں آپ اسے پھر سگریٹ پیتے ہوئے پکڑیں، تو ظاہری بات ہے آپ کو یہی کہیں گے نا کہ تم نے جھوٹ بولا، تم نے جھوٹا وعدہ کیا. یا اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس میں غصہ بہت زیادہ ہے، وہ دوسرے بہن بھائی کو مارتا رہتا ہے، ہر وقت مارتا رہتا ہے، اور ایک دن اس نے کسی کو مارا اور اس کا سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا. آپ کا قدرتی رد عمل یہ ہوگا کہ آپ اسے بولیں گے، ناراض ہوں گے کہ اب تمہیں چین آ گیا، بھائی کو اسپتال پہنچا دیا، ٹانکے لگے اس کو. اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا ایسے موقعوں پر. اب ظاہری بات ہے کہ اس وقت وہ اظہار ندامت کرتا ہے کہ امی I'm so sorry، میں آئندہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں پلیز. تو آپ اس بچے کی اس حرکت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، دوسرے بچے کا علاج کراتے ہیں، گھر لے آتے ہیں.
اب اگر تو وہ بچہ جو مارتا پیٹتا ہے وہ مارنے پیٹنے سے جھگڑنے سے باز آ گیا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ سے جو وعدہ کیا دل سے کیا، ندامت سچی ہے اس کی، اور اس نے اپنے رویے کو بدل لیا۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ مسلسل مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، کسی کے کہنے سننے میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی اثر نہیں ہوا نا، اسے کوئی فرق نہیں پڑا، سب کچھ ویسا کا ویسا ہی ہے اس کی نظروں میں۔ تو پھر آپ اسے کہیں گے نا کہ تم تو بے حس انسان ہو، تمہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، تمہیں کسی کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہی بات یہاں پر بھی ہے کہ ایک انسان سے غلطی ہوگی، غلطی ہو سکتی ہے، نسیان کی وجہ سے ہو سکتی ہے، سادہ مزاج ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ جیسے جو واقع افق میں مسلمان شریک ہوئے، سادہ لوہی سادہ مزاجی کی وجہ سے شریک ہوئے نا، اور غصے کی وجہ سے بھی ہو سکتی، جذباتیت کی وجہ سے، جیسا کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جو کہنا تھا بدر میں، وہ جذبات کی شدت کی وجہ سے تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بحث کرنا جذبات کی شدت کی وجہ سے تھا۔ بعض اوقات کسی لالچ کے تحت غلطی ہو سکتی ہے، جیسے آپ دیکھیے کہ یہ جو واقعہ ہم بحث کر رہے ہیں، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، حضرت ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ عنہ، یہ لوگ اپنی فصلیں اتارنے کی خاطر رک گئے تھے کہ فصلیں اتارنے تو جا کر ہم لشکر کے ساتھ شریک ہو جائیں گے، تو مال کی محبت کے لالچ نے وقتی طور پر انہیں ڈگمگا دیا تھا۔ تو اس طرح کی کوئی بھی چیز انسان سے غلطی کروا سکتی ہے، کیونکہ انسان انسان ہے، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، مجبوریاں، محبتیں، خواہشیں، اور یہ چیزیں ایک اچھے انسان کو بھی ایک اسپیسیفک ٹائم میں اپنے مقصد سے وقتی طور پر ہلا سکتی ہے، شیک کر سکتی ہے، یہ پاسبل ہے۔ لیکن اگر وہ انسان واقعتاً اچھا ہے اور اللہ کے قوانین کو تسلیم کرتا ہے، تو پھر اس میں 3 باتیں ہوں گی۔ پہلی، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا، اسے دوسروں کے سر نہیں ڈالے گا اور بہانے نہیں بنائے گا۔ دوسری، وہ اپنی غلطی پر ندامت محسوس کرے گا، اسے ظاہر کرے گا، اور ظاہری بات ہے کہ جب غلطی ہوتی ہے تو کبھی نہ کبھی اس پر کچھ سننا بھی پڑتا ہے، اسے بھی برداشت کرے گا، اور معاشرتی طور پر، قانونی طور پر، مذہبی طور پر جو بھی اس غلطی کا خمیازہ ہے، اس کی سزا ہے، اسے بھگتے گا، اس پر واہ ویلا نہیں مچائے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے جو ہو گیا اب اس کو سدھارنا تو ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ دوبارہ اس عمل کا ارتکاب نہیں کرے گا، دوبارہ اس غلطی کو نہیں دہرائے گا، تب جا کر اس کا مومن ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور ہماری اس کے بارے میں رائے کی اصل بنیاد، اس کا اصل انحصار اس کے مستقبل کے رویے پر ہے۔ اگر اس کا مستقبل کا رویہ وفادارانہ اور صحیح ہوگا، تبھی ہم اس کے بارے میں مثبت رائے رکھیں گے۔ زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے نا، زندگی میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ابھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا، اپنا سکی اولاد بھی اگر نافرمان ہو یا اس میں کوئی خرابی ہو اور وہ وعدہ کرے کہ وہ اپنی خرابی دور کر لے گا، اور پھر اگر وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ہم اس کا اعتبار کرتے ہیں، عمل نہیں کرتا تو ہم جان لیتے ہیں کہ یہ ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے، اس کا اعتبار کرنے کا، اصلاح کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور یہ ہم سے وعدہ درست نہیں کر رہا۔ پھر اللہ رب کریم نے جو کہا کہ خذ من اموالہم صدقات، مال کی محبت دور کرنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، جیسا کہ بھی ہم نے ڈسکس بھی کیا، اور اس کے ذریعے تو طاہرہم، انہیں پاک کریں، وتزکیہم، اور ان کی تزکیہ نفس کی کیفیت بہتر بنائیں، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور پھر ان کے لیے دعائیں کریں، صلی علیہم۔ یہی فرق ہے منافقت کا اور ایمان کا۔ مومن سے غلطی ہو گئی، اس کے لیے اور دعائیں کریں، یہ بات بھی ہم نے ڈسکس کی۔ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ ظاہر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے تھے تو خوشی ہوتی تھی نا، جیسے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے کسی کام سے بہت خوش ہوئے اور مجھے 25 مرتبہ دعا دی۔ یہ بھی ان کی محبت تھی کہ گن رہے تھے، 25 مرتبہ دعا دی مجھے اور میری ماں کو۔ تو مجھے تو کسی سے دعا کرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اپنے لیے۔ تو اس سے ظاہری بات ہے، آپ دیکھیں صحابہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت سعد کے گھر گئے اور سلام کہا، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، پھر پلٹ پڑے تو حضرت سعد بھاگے آئے پیچھے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میری اس بات سے صرف ایک نیت تھی کہ آپ مجھ پر زیادہ سے زیادہ سلامتی بھیجیں، تو آپ السلام علیکم کہتے تو میں زیر لب وعلیکم السلام کہتا۔
تاکہ آپ بار بار سلام کریں. تو یہ نہیں، صحابہ کو محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ہونی بھی چاہیے. اگر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے اور ہم ان سے ملتے اور وہ ہمیں سلام کا جواب دیتے تو کتنی خوشی ہوتی نا. تو وہی اللہ فرما رہے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لایا جاتا تھا نا، صدقات کا، زکوٰۃ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لانے والے کے مال اور اولاد میں برکت کی دعا کرتے تھے. اس سے صحابہ بہت خوش ہوتے تھے. تو اس سے ان میں یہ خواہش بھی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں. تو زکوٰۃ کے علاوہ نا جیسے تھوڑے بہت پیسے ایکسٹرا جمع ہوتے تھے تو وہ بطور صدقات جو ہیں، بطور نفل صدقات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آتے تھے. مقصد یہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں. خوشی ہوتی تھی اس دعا سے انہیں. یہی اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اور جو مومنوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہے، اس کی وجہ سے جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں. تو آپ ان کے لیے دعائیں کریں. واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے. کیا سنتا اور جانتا ہے؟ دلوں کے راز. لہٰذا وہ منافق ہیں، اللہ یہ بھی جانتا ہے، اور یہ مومن ہیں، محض ان سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ یہ بھی جانتا ہے. تو لہٰذا مومنوں کی غلطیاں معافی کے قابل ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ اصلاح پر آمادہ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ بڑا فرق ہے نا مومن اور منافق میں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک غدار اور ایک وفادار. تو غدار کی غلطی آپ معاف نہیں کرتے، طاق میں ہوتے ہیں، کبھی ہتھے چڑھے، کب سزا دیں. تو اللہ رب کریم دلوں کے حالوں کے مطابق ہی فیصلے کرتا ہے. تو ایک غدار شخص اگر ہمارے ساتھ اس کا سابقہ ہے اور ہم اس کی غداری سے واقف ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم طاق میں ہوتے ہیں یہ کوئی حرکت کرے اور پکڑا جائے اور ہم اس پہ گرفت کریں. اس کے برعکس ایک شخص جو وفادار ہے، جانثار ہے، اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو بھی جاتی ہے تو ہم اس کا پردہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے نا. اللہ بھی مومنوں سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے یہی کہا میں سنتا ہوں اور جانتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ منافق نہیں ہے. ان کے ایمان پر گواہی دی گویا اللہ نے. اب اللہ فرماتے ہیں علم کیا نہیں، یعلم انہوں نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ ہوا وہی ہے، یقبل التوبۃ جو قبول کرتا ہے توبہ کو، عن عبادہ اپنے بندوں سے، اور یاخذ قبول کرتا ہے الصدقات صدقے، وان اللہ اور بے شک اللہ ہوا التواب وہی ہے توبہ قبول کرنے والا، الرحیم وہی ہے مہربان. کیا انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، اور اللہ ہی ہے جو ان کے صدقات لیتا ہے، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے. توبہ کی قبولیت اللہ کی طرف ہے. جب بھی ہم توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ رب کریم ہی توبہ قبول فرماتے ہیں. اور جب اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں تو اگر فرض کریں کسی شخص کے متعلق کوئی معاملہ ہے اور وہ ضد پر اڑ گیا، بعض اوقات ہوتا ہے ایسا، اور وہ معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے اس بندے کی توبہ قبول کر لی جس سے حق تلفی سرزد ہوئی ہے، تو قیامت کے دن اللہ اس معاملے کو خود ہی سنبھال لیں گے. یہاں پر ایک تصور تو یہ کلیئر کر لیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ حقوق العباد اللہ معاف نہیں کریں گے، یہ غلط ہے. اللہ جس کے لیے توبہ کا قبولیت کا فیصلہ فرما لے، اللہ حقوق العباد بھی معاف کر سکتے ہیں. اللہ کو پورا حق ہے. ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کئی لوگوں کے لیے اللہ سیٹلمنٹ بھی کرائیں گے. احادیث میں آتا ہے، ایک سے زیادہ احادیث ہے اس پر. ایک میں آپ کو پیش کرتی ہوں بطور تحفہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز دو مومن اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ایک کا دوسرے پر حق نکلتا ہوگا. اللہ پہلے سے کہیں گے اس کو معاف کر دو، وہ کہے گا نہیں میں نے معاف نہیں کرنا. تو اللہ رب کریم سے جنت کی کوئی نعمت عطا کریں گے، تو وہ کہے گا کہ نہیں اللہ جی ابھی بھی نہیں کرنا. تو اللہ اسے اور نعمتیں دیں گے یہاں تک کہ وہ کمپرومائز پر راضی ہو جائے گا. اور جب وہ راضی ہو جائے گا تو اللہ کریم کہیں گے اچھا تو خود بھی جنت میں جا اور اپنے بھائی کو بھی لے جا، یہ نعمتیں تم دونوں کے لیے ہیں. اور وہ دونوں خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں گے. یعنی کئی لوگوں کے مابین اللہ سیٹلمنٹ بھی کرائیں گے. یہ وہی لوگ ہوں گے میں سمجھتی ہوں کہ جو توبہ کرتے ہیں دل سے اور ان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں. مگر انسان جو ہے سامنے والا جس کی حق تلفی ہوئی، یا تو وہ نہیں رہتا یا وہ توبہ ان کی معافی جو ہے وہ قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا. تو چونکہ ان کی توبہ اللہ قبول کر چکے اور اللہ ان کے دل کے حال اور ان کی اخلاص اور ان کی سچی نیت سے واقف ہیں،
تو پھر اللہ ان کے لیے راستہ پیدا کریں گے. تو قاتل و مقتول والی حدیث بھی تو یہی بتاتی ہے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ 2 افراد پر مسکرائے گا، قاتل اور مقتول، جو دونوں جنت میں جائیں گے. صحابہ حیران ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاتل بعد میں جب توبہ کر لے اور بخشا جائے تو دونوں جنت میں جائیں گے. تو اس کی مثال میں اکثر آپ سے عرض کرتی ہوں کہ حضرت حمزہ اور وحشی رضی اللہ عنہ ہے. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور پھر بعد ازاں مسلمان ہو گئے، جہادوں میں حصہ لیا اور مسلمہ کذاب جیسے جھوٹے انسان کو جو اسلام کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا قتل کیا. تو یقیناً اللہ انہیں بخشیں گے، تو یہ دونوں ہی جنت میں جائیں گے. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں. کوئی بھی شخص زندگی میں برا رہا، بعد ازاں وہ مسلمان ہو گیا یا اسے توبہ کر لی تو اللہ رب کریم اسے معاف کر دیں گے. آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکو توبہ کرتا ہے اور نیک ہو جاتا ہے، تو کہانیوں میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکو ڈھونڈ ڈھونڈ کر سالوں کے پیسے واپس کرتا ہے. حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا. کیا پتا کس کس کا لوٹا، کہاں کہاں گئے وہ سارے کے سارے. تو اب کتنے لوگوں کا حق رہ گیا نا اس کے اوپر. تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ صرف استغفار کرے گا، نیک اعمال کرے گا. قیامت کے روز اللہ رب کریم راستہ نکال دیں گے. ایک ڈاکو ہی کیا، ایک رشوت لینے والا توبہ کرتا ہے، ایک راشی افسر یا راشی کلرک توبہ کرتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے رشوت لینا. رشوت کا مال لوٹا سکتا ہے، کس کو لوٹائے گا، کہاں لوٹائے گا؟ ہے کوئی لسٹ؟ اور کہاں سے لوٹائے گا؟ رشوت اکیلا تو نہیں کھاتا، پورا سسٹم بنایا ہوا ہے. پھر کیا کریں گے؟ استغفار اور نیک اعمال کی کثرت. انشاءاللہ اللہ روز قیامت اس معاملے کو مینیج کر لیں گے. ایک تو یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے ہر بندے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. ایک منافق بھی اگر منافقت سے توبہ کرے، ایک مشرک شرک سے توبہ کرے، اللہ ہر کسی کی توبہ قبول کرتے ہیں. ہر کسی کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. تیسری اہم بات یہ ہے کہ توبہ اللہ قبول کرتے ہیں. ہم لوگوں نے غلط عقائد بنا رکھے ہیں. پہلے اس عقیدے کو لوگوں میں معروف کروایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگو، ان سے استغفار کرو. جب ان سے استغفار کرو گے تو اللہ کریم تمہیں معاف کر دیں گے. اور اسی عقیدے کے اوپر پھر یہ ساری عقیدے کی بنیاد بنی کہ جی اپنے پیر سے معافی مانگو، پیر معاف کرے گا تو اللہ معاف کرے گا. لہٰذا استغفار کا سارا تصور ہی الٹ ہو گیا. یہ سارے عقیدے شرک ہیں اور غلط ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا اور آپ نے پڑھا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے دعائے استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، خواہ اب 70 مرتبہ ہی کیوں نہ کریں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر کسی کے لیے معاف کر دینے کا حق نہیں رکھتے تھے. اللہ کے معاملات میں یعنی توبہ قبول کرنے کا حق نہیں رکھتے تھے. ذاتی طور پر آپ کو کسی نے کچھ دکھ دیا تو آپ کو اسی طرح حق ہے جس طرح ہر انسان کو حق ہے کہ بھئی میں نے تجھے معاف کیا جا، یا نہیں کیا تو بھی. لیکن توبہ کی قبولیت کہ اللہ تجھے معاف کر دے گا، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کا نہیں لیتے تھے. کیونکہ اللہ توبہ قبول کریں گے نہیں کریں گے یہ اللہ کا ذاتی اختیار ہے. اس میں کوئی بیچ میں آ کر انٹرفیئر نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس بات کی دلیل بنایا جاتا ہے آل عمران کی آیات کو، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کرنے کا حکم دیا اللہ کریم نے. تو اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ تھا نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ بھئی پہاڑ پر رکنے کا صحابہ کو، اور صحابہ سے اس معاملے میں غلطی سرزد ہوئی اور وہ پہاڑ سے اتر آئے. دوسری غلطی یہ سرزد ہوئی کہ جب جنگ کا پاسا پلٹا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نوجوان جو مومن تھے وہ تتر بتر ہو گئے، ڈسپرس ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ تنہا چھوڑ گئے. وقتی طور پر پلٹ آئے تھے سارے، لیکن وہ جو وقتی طور پر بھی غلطیاں ہوئیں ان کے لیے اللہ رب کریم نے حکم دیا کہ اپنے نبی سے معافی مانگو، جب وہ تمہارے لیے استغفار کریں گے تب میں تمہیں معاف کروں گا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فزیکلی حیات تھے. ٹھیک ہے. جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کسی قسم کی کوتاہی کرتا تو لازمی بات ہے اسے آپ سے معافی مانگنا پڑتی.
تو اس بات کو غلط طریقے سے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جا کر پیش کیا جاتا ہے. توبہ کا واسطہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. ہاں اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے اور جو بندہ یعنی متاثر ہے وہ زندہ اور موجود ہے تو اس سے معافی مانگے. اگر وہ نہیں ہے تو اس کے نام پر صدقات کریں. اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوتاہی کی ہے تو آپ کے لیے آپ کے نام پر صدقات کیے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجا جائے اور معافی پھر ہم اللہ سے ہی مانگیں گے. ٹھیک. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان. یعنی اللہ تو چاہتا ہے سب کو معاف کر دے مگر ہم کو اللہ کو معافی کے قبول کرنے کا جواز بھی تو دے. اللہ رب کریم سزا دینے کے لیے نہیں بیٹھے. اللہ تو بہانے تلاش کرتے ہیں انسانوں کو معاف کرنے کے, ان کے مرتبے بڑھانے کے, انہیں جنت میں بھیجنے کے. مگر ہم کچھ تو سبب بنائیں نا, تھوڑا بہت کام تو کریں. بالکل نکموں کے لیے تو کچھ نہیں ہو سکتا. وَقُلْ اور کہہ دیجئے اعملوا عمل کرو فَسَيَرَ اللَّهُ دیکھے گا اللہ عملکم تمہارے اعمال وَرَسُولُهُ اس کا رسول وَالْمُؤْمِنُونَ اور مؤمن. ان سے کہہ دیجئے اب تم کام کرتے رہو, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. یہ آ گئی تیسری شرط. میں نے بیان پہلے ہی کر دی تھی, اب اس کے متعلق آیت آ گئی کہ ایک مومن سے اگر غلطی ہو جائے تو پہلے اپنی غلطی کو مانے, دوسرے نمبر پر ندامت ظاہر کرتے ہوئے جو متعلقہ سزا ہے قبول کرے, اور تیسری بات اپنے اعمال کو درست کرے. تو اب یہ انہی مومنوں سے کہا گیا, ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا گیا کہ تمہارا پاسٹ ریکارڈ بالکل صحیح رہا ہے, اس لیے تمہیں معاف کیا جا رہا ہے. جو سزا تم نے کاٹی اٹس انف, تمہارا گناہ معاف ہو گیا. اب آئندہ تمہارا مقام بحال ہو, اس کا انحصار تمہارے آئندہ کے اعمال پر ہے. اگر تم آئندہ صحیح چلو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا, تمہارا وہی رتبہ ہو جائے گا جو پہلے تھا. تو لہذا پھر آخری جانچ کیا ہے, آئندہ وہ کیا کرتا ہے. اصلاح اسی کا نام ہے نا. توبہ کے بعد اصلاح کرنی ہوتی ہے, تو اصلاح اسی چیز کا نام ہے کہ اپنے عمل کو درست کر لیا جائے. وَسَتُرَدُّونَ اور ان قریب تم لوٹا دیے جاؤ گے, رے دال دال سے ہے, اِلَىٰ عالم الغیب والشہادۃ اس رب کی طرف جو غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ پھر وہ تمہیں اطلاع دے گا, بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ان کاموں کا جو تم کرتے آئے ہو. ان قریب تم اس رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ظاہر کا اور چھپے ہوئے کا جاننے والا ہے. پھر وہ تمہیں بتائے گا تمہارے ان اعمال کے بارے میں جو تم کرتے رہے ہو. یہ بات اب سب سے کہی جا رہی ہے کہ دنیا میں تم لوگ اپنے کام پورے کرو, پھر تم اللہ کی طرف لوٹو گے, اللہ تمہارے اعمال پر تمہیں باخبر کریں گے, کیونکہ وہ جانتے ہیں تم ظاہراً کیا کرتے ہو, تم پوشیدگی میں کیا کرتے ہو. اصل میں دیکھیے منافقت بہرحال دل کا معاملہ ہے. کوئی ایسا ہو سکتا ہے جو ساری عمر اپنے منافقانہ طرز عمل کو چھپائے رکھے, اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی غلطی کی بنا پر کسی مومن کے بارے میں منافق ہونے کا شک ہو جائے. تو دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے. اگر کسی منافق نے دنیا میں چھپا لیا اپنے آپ کو تو روز قیامت اس کا راز کھل جائے گا, اللہ جانتے ہیں. اور اگر کسی مومن کے ساتھ کسی کو غلط فہمی ہو گئی تو اس نے کچھ زیادتی کر دی تو وہ صبر کرے, اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ رب کریم جانتے ہیں مومنوں کا اور منافقوں کا راز. اللہ دلوں کے حال سے آگاہ ہیں, اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. لہٰذا یہاں ان بٹوین دا لائنز یہ تنبیہ بھی کی جا رہی کہ اپنے آپ کو درست کر لو, کیونکہ فیصلہ اس رب نے کرنا ہے جو راز بھی جانتا ہے. ٹھیک ہے. وَآخَرُونَ کچھ دوسرے ہیں, مرجونا جو ڈھیل دیے گئے ہیں, لِأَمْرِ اللَّهِ اللہ کے فیصلے کے لیے, اما خواہ یعذبہم انہیں عذاب دے, و اما اور خواہ یتوبو توبہ قبول کر لے, علیہم ان پر. اس کے علاوہ کچھ دوسرے مومن بھی ہیں جن کا فیصلہ اللہ نے ملتوی کر دیا ہے, خواہ وہ عذاب دیے جائیں اور خواہ اللہ انہیں معاف کر دے, ان کی توبہ قبول کر لے. مرجونا ڈیل دیے گئے ہیں, رجا سے ہے امید دلانا. کیا ہوتا ہے, کام کے لیے تھوڑا سا ٹائم لے لینا, تو ڈھیل دیے گئے ہیں یا ملتوی کیا گیا ہے ان کا معاملہ. یہ لوگ تھے حضرت کعب بن مالک وغیرہ جو بھی آپ پوچھ رہے تھے نا. تو تبوک سے متعلق مومنوں کے دو گروہ رہے جن کا رویہ الگ الگ تھا.
ایک گروہ تھا ابو لبابہ بن منذر اور ان کے 6 یا 7 ساتھیوں کا. یہ 7 یا 8 افراد تھے کل. یہ لوگ پیچھے رہ گئے اس وجہ سے کہ انہوں نے سوچا کہ ہم اپنی فصلیں اتار لیں اور پھر جلدی جلدی جا کر لشکر سے مل جائیں گے. مگر کام میں اتنا وقت لگ گیا کہ لشکر چلا گیا اور یہ نہیں جا سکے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور راستے میں ان پر آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری جن میں منافقوں کے لیے یہ احکامات سنائے گئے، تو یہ بہت پریشان ہوئے اور اس قدر شرمندہ بھی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی بجائے جا کر اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا. اور پھر کچھ دن بعد ان کی معافی کا حکم آیا اور ان کو معاف کر دیا گیا. دوسرا گروہ تھا ان 3 افراد کا. اصل میں یہ الگ الگ تھے، سب کا معاملہ الگ الگ تھا. گروہ ان کو کہا گیا ایک جیسے طریقہ کار کی وجہ سے. ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے، ایک ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ تھے. ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہما جو ہیں یہ بدری صحابی ہیں، بدر سمیت تمام غزوات میں شریک ہوئے. اور جو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں یہ بدر کے سوا سب غزوات میں شریک ہوئے. بڑے صادق الایمان مومن تھے یہ سب کے سب، جانثار قسم کے تھے. لیکن ان سے غلطی سرزد ہوئی تبوک کے موقع پر. پیچھے رہ گئے اپنی اپنی سستی کی بنا پر. یعنی ٹھیک ہے ہم کل نکلتے ہیں، ہم پرسوں نکلتے ہیں، ہم پیچھے سے لشکر سے جا ملیں گے، بس اس طرح کی باتیں سوچ کر پیچھے رہ گئے. اپنی اپنی جگہ پر آپس میں کوئی مشورہ یا رابطہ نہیں تھا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ احکامات سامنے آئے اور آپ کے آنے کے موقع پر منافقین نے آ کر آپ سے جھوٹ بولے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذرات سنتے اور ٹالتے رہے، کسی کو کچھ نہیں کہا. لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ نے آ کر جھوٹ نہیں بولا، سچ سچ مان لیا کہ کوئی ریزن نہیں تھی، ہم اپنی سستی سے پیچھے رہ گئے. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ ملتوی کر دیا. آپ نے کہا کہ انتظار کرو یہاں تک کہ تمہارے متعلق اللہ کا فیصلہ آ جائے. اب پھر یہ اس قصے کی تفصیلات کیا ہیں وہ ہم تب پڑھیں گے جب جا کر اس کا فیصلہ آئے گا. ٹھیک ہے، فیصلے سے متعلقہ آیات آئیں گی نا آگے، ان کو معاف جب کیا گیا. تو یہ سارا خطبہ اکٹھا آیا تھا، یہ آیتیں بعد میں آئی تھی. تو جب وہ آیتیں آئیں گی تب ہم اس واقعے کو تفصیلاً پڑھیں گے. ابھی اس سے مراد وہ 3 لوگ ہیں اور ان کا معاملہ ہے جو کہ ملتوی کیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. والذین، اور وہ لوگ اتخذوا جنہوں نے بنائی مسجدن مسجد، زرارن نقصان پہنچانے کے لیے، زواد رے ضرر اذیت دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن اور کفر کے لیے، وتفریقن تفریق کرنے کے لیے، بین المؤمنین مومنوں کے مابین، وارصادن اور پناہ گاہ بنایا اسے، لمن اس شخص کے لیے، حارب اللہ جس نے جنگ کی اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور رسول کے ساتھ، من قبل اس سے پہلے بھی. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد تعمیر کی اذیت دینے اور نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کو عام کرنے کے لیے، مومنوں کے مابین گروہ بندیاں کرانے کے لیے، تفریق کرنے کے لیے، اور پناہ گاہ بنا دیا اس مقام کو، اس مسجد کو، اس شخص کے لیے جو اللہ اور رسول کا دشمن ہے اور اس سے پہلے بھی اللہ اور رسول سے جنگ کر چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں ابو عامر نام کا ایک شخص رہتا تھا جس کا تذکرہ آپ نے سیرت میں بھی پڑھا ہے اور احد کے ذکر میں بھی پڑھا ہے. ابو عامر عیسائی ہو گیا. عیسائیت قبول کرنے کے بعد اس نے علم سیکھا اور بڑے عالموں میں بنا. لہٰذا یہود بھی اس کی قدر کرتے تھے، عیسائی بھی کرتے تھے عالم ہونے کی وجہ سے. دوسری طرف اس نے رہبانیت اختیار کی، درویشی. تو مدینہ کے عرب اپنے زمانہ کفر و شرک میں اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے، اس کی درویشی کی بنا پر. یہ بابا تھا، اس کے تعویذ گنڈے بھی چلتے تھے، لوگ اس سے دم شم بھی کراتے تھے، نذرانے دیتے تھے، تحائف دیتے تھے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی بابا گیری ٹھپ ہو گئی. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چونکہ یہ کتاب کا عالم تھا، تو انجیل کا عالم تھا، تو یہ آپ کی تصدیق کرتا. یاد ہے ورقہ بن نوفل نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی تھی.
کیونکہ توریت و انجیل کے عالم تھے نا، یہ بھی عالم تھا، اسے تصدیق کرنی چاہیے تھی، مگر اس کو تو آگ لگ گئی کہ میری بابا گیری بند ہو گئی، لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ پہنچانے لگے، آپ کو سب کچھ ماننے لگے، تو اس نے آپ کو اپنا حریف مان لیا۔ مدینے میں رہ کر آپ کے خلاف بیشہ دوانیاں کرتا رہا، مگر زیادہ موقع نہیں ملا۔ اب ہوا یہ کہ اس کو امید تھی کہ قریش ہی کے ہاتھوں مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر جب بدر میں مسلمانوں نے قریش کو شکست فاش دے دی تو اس کی امید ٹوٹ گئی، اور اسے اتنی تکلیف ہوئی کہ یہ مدینے میں بیٹھا نہیں رہ سکا، یہ نکلا اور لوگوں کو جا جا کر اسلام کے خلاف بھڑکایا۔ لہٰذا احد کی جنگ میں اس کا حصہ تھا، اور یہ خود بھی احد کی جنگ میں ساتھ آیا، لڑنے والا شخص تو تھا نہیں، لیکن اس نے گڑھے کھدوائے۔ میں احد کے تذکرے میں نے آپ کو بتایا تھا، گڑھے کھدوائے اور ان میں نیزے بھی لگوا دیے تاکہ لوگ جو غلطی سے گڑھے میں گر پڑے وہ مر جائیں نیزوں پر گرنے کی وجہ سے، یا کم از کم زخمی ہو جائیں تاکہ جنگ کے قابل نہ رہیں۔ اور اس نے جنگ کے آغاز میں آ کر اوس کو بہکانا بھی چاہا، مگر انہوں نے اسے بڑا جامع جواب دیا، لا مرحبا بکا ولا اہلن، تیرا نہ کوئی پوچھنے والا ہو نہ ہمدرد ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تمہیں رونے کے لیے کندھا نہ ملے، یہ اسی قسم کی بات ہے۔ تو اس پر اسے غصہ آیا، اس نے پتھر وغیرہ بھی ماری صحابہ کو، تو اس کی چال ناکام رہی۔ اس کی چال یہ تھی کہ انصار کو الگ کر دے، مگر انصار کا ایمان اتنا کچا نہیں تھا۔ اب اس کی ان کرتوتوں کی بنا پر اس کو ابو عامر راہب کہا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں، تو اس کی ان کارناموں ان کرتوتوں کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ابو عامر فاسق ہے، لہٰذا اس کا نام ابو عامر فاسق مشہور ہو گیا۔ اب یہ عرب میں ہی رہا اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتا رہا، لوگوں کو بہکاتا رہا۔ غزوہ خندق میں بھی اس کا بڑا ہاتھ تھا، پتہ ہے آپ کو۔ اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور فتح مکہ کے نتیجے میں سارا عرب آپ کے زیر نگیں آ گیا، تو اس کی امید ٹوٹ گئی کہ اب عرب سے مجھے کچھ نہیں مل سکتا۔ مسلمان عرب کی مسلمہ قوت بن چکے ہیں، لہٰذا یہ وہاں سے روم چلا گیا، اور جانے سے پہلے مدینہ کے منافقین کے ساتھ ساز باز کر کے گیا کہ میں وہاں جا کر فوجی قوت فراہم کرتا ہوں اور مدینے پر حملہ کرواتا ہوں، تو تم لوگ یہاں تیاری رکھو، اور جب مدینے پر حملہ ہو اور یہ قوت جو ہے بڑی قوت مسلمانوں کی کچلی جائے تو عبداللہ بن ابی کے سر پر تاج رکھ کے اسے بادشاہ اناؤنس کر دینا۔ اس ساری سازش کو آپس میں قرار دے چکے تھے یہ لوگ۔ اب انہیں مدینے میں ایک مرکز کی ضرورت تھی۔ ابو عامر فاسق تو دفع ہو گیا تھا نا، شام روم کا حصہ ہے، تو روم اس وقت تھا، یعنی تو روم چلا گیا قیصر کے پاس، ہیراکل کے پاس، اور اسے آمادہ کیا جنگ پر۔ لہذا تبوک میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہی ہیراکل نے مدینے پر حملے کا فیصلہ کیا تھا، عرب پر یعنی مسلمانوں پر، اور اپنی فوجیں جمع کرنے کی شروع کی تھی سرحد پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہاں جا کر جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور تبوک کی عظیم مہم پیش آئی۔ دوسری طرف ان لوگوں نے ابو عامر کے جانے کے بعد ایک مسجد بنانے کی صلاح کی اپنے مرکز کے طور پر، یعنی مقصد یہ تھا کہ ایک مرکز بنایا جائے جہاں بیٹھ کر اجتماعی کام ہو اور منافقین کی جتھا بندی کی جائے، مسلمان جو نو عمر ہیں، نو مسلم ہیں، ان کی برین واشنگ کی جائے، ان کو بہکایا جائے، شر اور فساد کے پلان بنائے جائیں، ہتھیار سٹور کیے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس مرکز کے لیے انہوں نے سوچا کہ ہم کھلا کوئی مرکز بنانے کی بجائے مسجد بناتے ہیں، مسلمانوں کو شک بھی نہیں ہوگا اور آنا جانا بھی لگا رہے گا۔ لیکن وہ آج جیسی جاہلانہ احمقانہ مذہبیت کا دور نہیں تھا کہ ایک ایک محلے میں 10 مسجدیں ہیں بغیر مقصد کے۔ مقصد مسجد کا تعمیر کا یہ ہے کہ اجتماعیت پیدا کی جائے، تفریق اور انتشار نہیں۔ مسجد بنانا باعث ثواب ہے مگر ضرورت کے وقت۔ لہٰذا یہ جو احمقانہ تصور ہے ہمارا مذہبیت کا اور اجر کا، وہ نہیں تھا مسلمانوں میں اس ٹائم۔ پورے مدینہ میں اس وقت 2 مساجد تھی، ایک مدینہ کے اندر، ایک مدینہ کے باہر۔ اس وقت مدینہ آج جیسا نہیں تھا، ٹاؤن تھا ایک، لیکن اس ٹاؤن میں 2 مساجد تھی، ایک اندر اور ایک باہر، اندر مسجد نبوی، باہر مسجد قباء۔
اب جن کے گھر کافی دور تھے، ان کو عشاء میں اور فجر میں تکلیف ہوتی تھی، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی تھی محلے کے بڑے گھروں کی، یعنی صحن میں جماعت ہو جاتی تھی، اور ان کے لیے کچھ لوگوں کو امام بھی بنا رکھا تھا کہ سردیوں کی راتوں میں یا بارش وغیرہ کے موقع پر وہ وہاں اکٹھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ باقی مسجد کی نماز با جماعت کے لیے مسجد نبوی آتے تھے یا پھر مسجد قباء جاتے تھے۔ اور یاد رکھیں، اسلام میں مسجد کا انتظام اور تولیت حکومت کا ذمہ ہے۔ حکومت کی اجازت کے بغیر مسجدیں تعمیر نہیں کی جاتی۔ اسلامی حکومت ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھتی ہے۔ اگر کسی کو مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالنا ہے تو وہ حکومت کو فنڈ دے گا، حکومت خود دیکھے گی کہاں مسجد بننی ہے یا بننی ہی نہیں ہے، پرانی مسجدوں ہی کی تعمیر ہونی ہے۔ دیکھیں، ہر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا ایک حساب ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے کتنے گھروں کا ایک بلاک ہوگا، اور اس بلاک کے لیے ایک ہاسپٹل ہوگا، اس بلاک کے لیے ایک ڈاک خانہ ہوگا، اس بلاک کے لیے ایک جو ہے وہ بس سٹاپ ہوگا، تو اسی طرح اس بلاک کے لیے ایک مسجد ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہمارے گھر ہم نکلے اور گھر کے دروازے پر ہمیں مسجد مل جائے، یہ سوچ غلط ہے۔ تو مسجد کا بھی انتظام کیا جاتا ہے اسی طرح جس طرح باقی انسٹیٹیوشنز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ مسجد ایک ادارہ ہے، ہمارا مذہب کا، اجتماعیت کا، عبادت کا اور معاشرتی تعلقات کا ادارہ ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری کے بغیر مسجد نہیں بن سکتی تھی، لہٰذا اب سب سے پہلے انہیں کوئی سبب چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت لینا تھی ان کو، تو آپ سے آ کر کہنے لگے کہ ہم نے ایک مسجد بنانے کا سوچا ہے، کیونکہ ہمارا محلہ آپ سے دور ہے، تو وہاں سے لوگوں کو رات میں آتے ہوئے دقت ہوتی ہے، بارش ہو تو بھی دقت ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں اور ہم ایک مسجد بنا لیں۔ آپ چپ رہے، آپ نے کوئی اجازت بھی نہیں دی۔ آپ کا چپ رہنا کیا تھا؟ اچھا، اس چیز کو بھی سمجھ لیجئے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ چپ رہے تو وہ اجازت ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ غلط کام ہوتا ہوا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ نہیں رہ سکتے تھے، آپ نبی تھے۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھی گئی اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور کسی سبب سے آپ نے اس پر رائے نہیں دی۔ لہٰذا ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ حدیث تقریری اور بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات کے جواب میں چپ رہنا، اس بات کو نظر انداز کرنا ہے، کوئی تو سبب ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات ٹال دی، کوئی جواب نہیں دیا، مگر پھر بھی انہوں نے مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ اچھا، ایک اور بات دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں حصہ بھی نہیں لیا، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین نے لیا۔